الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق و فاجر ہوئے، کافر ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قرآن کریم کے اندر سب سے بہترین آیت یہ آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے، کنتم خیر امت، جتنی امتیں گزری ان سب سے تم بہترین امت ہو، بہترین امت۔ اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، نکالنے سے کیا مراد ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکالنے سے مراد ہے کہ کسی کو کاٹ دینا، کروں کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، محلے دے وچوں کاٹ دیتا ہے، شہر دے وچوں کاٹ دیتا ہے، ہم یہ نکالنا سمجھتے ہیں۔ نہیں، نکالنے سے مراد یہ ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، جو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانے مستانے پروانے ہوئے، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، وہ سارے پہلے انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کفار سے، اہل کتاب سے، مشرکین مکہ سے نکل کر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جمع ہوئے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی پرانی دشمنیاں، اپنے پرانی جاہلیت کے سارے رواج رسوم جو کچھ تھا سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ اب جو قرآن بتا رہا ہے، جو حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ اخرجت للناس، اب جب حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے تو اب آنے کے بعد سب سے پہلا کام انہیں یہ دی گیا، تأمرون بالمعروف، چاہے کوئی اپنا ہے یا کوئی پرایا ہے، کوئی جاننے والا ہے یا کوئی انجان ہے، جیسا مرضی ہے، اگر وہ تمہارے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے تو تم اس کو کیا کرو؟ اس سے روکو اور اسے نیکی کی، امر بالمعروف کی دعوت دو، اس کو بتاؤ اللہ نے کیوں بھیجا، اسے بتاؤ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے بتاؤ اللہ نے پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تأمرون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اس آیت کے ضمن میں لانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آیت اس پر سچی ثابت ہو، تو فرمایا اسے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کو، تأمرون بالمعروف، لوگوں سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں، ہر انسان کو اس نے بتانا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا
ہم کیوں دنیا کے اندر آئے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب ہمیں کیسے ملے گا، یہ بتانا پڑے گا۔ تأمرون بالمعروف، اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی جماعت ایسی ہے، ایک ہی مذہب ایسا ہے، وہ ہے مذہب اسلام، جس کے لوگ دوسرے لوگوں کے لیے جیتے ہیں، جس مذہب کے لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ باقی ہر بندہ جتنے مذاہب ہیں وہ سارے اپنے لیے جیتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کے لوگ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، اندرون ملک بیرون ملک۔ علماء کرام اپنا کام کر رہے ہیں، مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ مل جل کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واحد مذہب ہے، واحد پوری دنیا کے اندر، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو رہن سہن کے طریقے بتاتا ہے، جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر دوسرے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے تمہارے اوپر تمہارے ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یتیموں کے، بے سہاروں کے، بے آسروں کے کیا حقوق ہیں، یہ مذہب لوگوں کو بتاتا ہے، باقی کوئی نہیں بتاتا۔ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس وقت زنا کو قانونی حیثیت حاصل ہے، قانونی حیثیت حاصل ہے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اگر کسی شخص کو کوئی عورت بدکاری کی دعوت دے، وہ انکار کرے، تو اس انکار پر اس کے خلاف کیس ہو جاتا ہے، پرچہ دائر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے اس قدر چل پڑے، نفسانی خواہشات کے تابع اپنے آپ کو ایسا کر دیا کہ وہ شیطان کے بھائی بن گئے، بلکہ شیطان کے قائم مقام بن گئے۔ جو کام شیطان کرتا ہے وہ انسان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دور نہ جائیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، سود کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سود کے قریب نہ جاؤ، منع کر رہے۔ اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پر ملک بنا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ سود کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسی دھرتی کے اندر، اسی ملک کے اندر، اسی ملک کے مختلف شہروں کے اندر، بلکہ ہر شہر کے اندر اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو آج بھی سود کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ بحیثیت قوم، بحیثیت جماعت ایک ہی مذہب ہے اور اس کا نام اسلام ہے، جو لوگوں کو بود و باش، معاشرت، رہن سہن کے طریقے بتاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے سوچتا ہے۔ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، قتل کی سزا لگا لیں، سود کی سزا لگا لیں، شراب کی لگا لیں، جھوٹ کی لگا لیں، تہمت کی لگا لیں، اگر ان سزاؤں کو فالو کیا جائے، اپنایا جائے، تو اس دنیا سے، اس روئے زمین سے یہ ساری کی ساری بیماریاں، بلائیں، وبائیں خود بخود ٹل جاتی ہیں۔ ایک پورا طریقہ، پورا سسٹم اسلام نے انسان کو دے دیا ہے کہ اگر اس کے مطابق چلو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تأمرون بالمعروف۔ لیکن کیا ہے، ہم کچھ غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے، کچھ ہمیں معاشی معاملات کے اندر ہمارے حکمرانوں نے اس قدر جکڑ دیا کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے نا راشن پانی سے فارغ نہیں ہو رہا۔
ایسا فارمولہ ان کو دے دیا گیا اغیار کی طرف سے، یہود و حنود کی طرف سے، کہ اپنی عوام کو اس میں جکڑ دو، ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، یہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے چکر میں پڑ جائیں، یہ اپنے دین کو بھی بھول جائیں گے، اپنی معیشت کو بھی بھول جائیں گے، اور اپنے رہن سہن کو بھی بھول جائیں گے، اپنے حقوق کو بھی بھول جائیں گے۔ ہم ایسے جکڑے گئے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول بیٹھے، سب کچھ بھول بیٹھے۔ آج کسی سے کہو نا یار احتجاج کرنا ہے، سارے نکلو، سود کے خلاف کرنا ہے، یا شراب کے خلاف کرنا ہے، زنا کے خلاف کرنا ہے، حکومت کے غلط کاموں کے خلاف نکلنا ہے، لوگ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی اپنے بچیاں نو پالیے کہ تو نال جا کے احتجاج کریے۔ ڈیلی ویجز پہ، روزانہ کی بنیاد پر جس بندے کو پتہ ہے میں دہاڑی لگاؤں گا، شام کو میرے بچے کھائیں گے، وہ کسی کے خلاف کیا جہاد کرے گا؟ یا تو ہو نا آج کے مسلمان کا ایمان صحابہ کرام جیسا ایمان ہو، آج کے مسلمان کا اعتقاد صحابہ کرام جیسا اعتقاد ہو، آج کے مسلمان کا اعتقاد حنظلہ جیسا اعتقاد ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات کا دلہا، پہلی رات کا دلہا، اللہ کے محبوب نے اعلان جہاد کیا، اپنی بیوی سے کہا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، بیوی وہ صابرہ تھی، کہنے لگی جا رہے ہیں تو شہید ہو کر واپس آنا، تاکہ کل بروز قیامت جب ہر بندہ اپنی کوئی خاصیت لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں حنظلہ کی بیوی اللہ کے دربار میں تیری شہادت کا رتبہ لے کر پیش ہوں۔ یا اللہ میں ایک دن کی، ایک رات کی سہاگن جس نے اپنا سہاگ تیری راہ میں لٹا دیا، قربان کر دیا۔ یا تو ہمارا ویسا یقین ہو نا، اعتقاد ہو آج کے مسلمان کا، پھر اسے یہ بھوک افلاس بچے کچھ نہیں کہتے، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارا وہ اعتقاد نہیں ہے، ہمارا ویسا ایمان نہیں ہے، ہمارا ویسا یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات نہیں، مشکلات کیڑی میرے کلے واسطے نہیں، سارے واسطے نہیں، ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں سب کے لیے، بھائی میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگوں کا گزر بسر ہو رہا ہے میرا بھی ہو رہا ہے۔ اور ہماری اس سوچ سے ہمارے نااہل کرپٹ حکمرانوں کو شہ ملتی ہے، وہ ہر آئے دن ہمارے لیے نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، نئے نئے ہمارے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، نئے نئے قوانین بناتے ہیں، اور ہم ہیں کہ دبتے چلے جا رہے ہیں، دبتے چلے جا رہے ہیں، دبتے چلے جا رہے ہیں، ہم سر نہیں اٹھا پا رہے۔ اگر آج مسلمان اپنی طاقت کو سمجھے، اگر آج مسلمان اپنی طاقت کا اظہار کرے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ یہاں سے مضبوط ہونا پڑے گا، یہاں سے مضبوط ہونا پڑے گا، توکل علی اللہ رکھنا پڑے گا، پھر جا کر کام بنے گا۔ جانتے ہیں آپ لوگ کتنے عرصے سے دعائیں ہو رہی ہیں اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے؟ اسرائیل تباہ نہیں ہو رہا، فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، سردیوں کا سارا سیزن انہوں نے کھلے آسمان تلے گزار دیا، گرمیاں ہیں، سورج آگ برساتا ہے، وہ بیچارے آج بھی دن کے وقت بھی کھلے آسمان تلے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دعائیں نہیں ہو رہی؟ دعائیں ہو رہی ہیں، جس چیز کی کمی ہے وہ دعا کے ساتھ دوا نہیں ہو رہا، دعا کے ساتھ دوا نہیں ہو رہی، جس دن دوا ہوگی اس دن شفا بھی مل جائے گی، صرف دعا سے کام۔ نبی مکرم اگر دعا اتنی ضروری نہ ہوتی اور صرف دعا سے کام چلتا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلتے، اپنا گھر بار چھوڑا۔ احد کو دیکھ لیں، بدر کو دیکھ لیں، حنین کو دیکھ لیں، تبوک کو دیکھ لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، اور غزوہ خندق کو دیکھ لیں، اپنے گھر سے باہر جا کر صحابہ کرام کے ساتھ پہلی صف میں، اور صحابہ کرام اپنے خیمے لگا رہے ہیں، حضور علیہ السلام میدان جہاد میں جا کر اپنے خیمے کے اندر نوافل پڑھ کے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔
ہم کہتے ہیں ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ہم کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا اپنے بال بچوں سے دور نہ ہونا پڑے، ہمارا کاروبار بھی ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بند نہ ہو، نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں اس کو بڑھانے کے، بہتر کرنے کے۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، جو دین نے، اسلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اللہ رب العزت نے جس چیز کی وجہ سے ہمیں سب سے بہترین قرار دیا ہے، سب سے بہترین قرار دیا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف، آگے فرمایا وتنہون عن المنکر، دوسرا کام جو تمہیں سب سے بہتر کرتا ہے، جو تمہیں سب سے ممتاز کرتا ہے، جو ساری امتوں سے تمہیں بہترین کرتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ تم برے کاموں سے روکتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، نیکی کی دعوت دینا اور کسی کو برائی سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا۔ اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا؟ دل کے اندر برا جاننا۔ ہمیشہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی گریبان میں جھانکے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف ہم انگلی کریں کہ وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کر رہا ہوں، میں اسلام کے کون سے درجے پر اس وقت فائز ہوں، اعلیٰ پر، درمیانے پر، یا بالکل ادنا پر، بالکل کمزور درجے پر فائز ہوں۔ اندر سے جواب مل جائے گا، ہر بندے کو مل جائے گا۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، سب سے ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے، جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے، نہ اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں ہے، نہ اس وقت تک انسان امر بالمعروف کرتا ہے اور نہ ہی نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ اس وقت صدقات، خیرات اور لوگوں کی خدمت کرنا مالی طور پر ہم سے زیادہ غیر مسلم کر رہے ہیں، ان کی این جی اوز بڑی ہیں اور ان کے فنڈز زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بس لوگوں کی خدمت کر دو۔ جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو انہیں اللہ سے امید بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کافر کو اس کی نیکی کا صلہ، اچھائی کا صلہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، دہ در دنیا 70 در آخرت، کہتے ہیں نا ہم لوگ، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایسا ایمان لائے، پھر یہ سوچے انسان کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، پھر پختہ یقین ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیٹا دینے والا نہیں ہے، بیٹی دینے والا، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ کیا ہم اللہ پر ایسا ایمان لاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھی راضی تو انہوں بھی راضی کرنا ہے، انہیں سارے راضی کرنا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، مسجد میں آ کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے مسجد سے باہر نکلے، کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے پاس جا، کبھی یہاں جا، کبھی وہاں جا، ملک کے مختلف کونوں کے ہم جو ہے سفر کرتے ہیں، اوتھو لبنا جے ہیں، تو پھر وہ کہاں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے نا، کھڑے ہو کر مسجد میں، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے فراڈ کر رہے تھے نا، یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، تو مدد کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی سوچنا پڑے گا۔ تؤمنون باللہ، جب اللہ پر ایمان لائے تو پکا ایمان لانا پڑے گا،
اب اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں نا اہل کتاب بھی کرتے تھے۔ اہل کتاب مشکل وقت میں، ہم بھی مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اہل کتاب پر جب مشکل گھڑی آتی تو وہ کہتے یا اللہ اگر تو آج ہمیں یہاں سے نکال دے۔ قرآن بتا رہا ہے جب وہ سفر کے لیے نکلتے، کشتیوں میں سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، جب کبھی ان کی کشتی جو ہے نا بھنور میں پھنس جاتی، جسے ہم پنجابی میں چکی کہتے ہیں، اس میں پھنس جاتی تو پھر وہ ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے۔ مشرکین مکہ یہی کرتے، یا اللہ تو ہے، کدھر آج تو سانو تو بچا لینا، تو آج تو بعد دوبارہ تیرے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہراندے، ایسے تیرے کو ہی منگانے۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کو وہاں سے نکالتے، جیسے ہی دور نہ، جیسے ہی وہ کشتی سے نیچے اترتے خشکی پر آتے فوراً وہ اپنی اس بات سے پھر جاتے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، فرمایا اگر اہل کتاب بھی ویسا ایمان لاتے جو اللہ فرما رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ اگر وہ کرتے تو وہ بھی کیا ہوتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ معاملہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، یہاں پر من جو ہے نا یہ تبعیضیہ کے لیے کچھ کے لیے آ رہا ہے، من کئی کاموں کے لیے آتا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے، من تکثیر کے لیے آتا ہے، بہت سارے۔ یہاں پر من جو ہے تبعیض کے لیے ہے کہ اہل کتاب کے تھوڑے لوگ ایمان لائے، تھوڑے لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، انہیں دنیا کے اندر بھی مقام ملا، مرتبہ ملا، اور آخرت میں بھی بہت بڑے مقامات ان کو ملیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ انکار کرنے والے تھے، وہ فسق کرنے والے تھے، وہ دین کے خلاف، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلاف، اللہ کی بے ادبی کی گستاخی کرنے والے لوگ تھے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، فرمایا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر یہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا عذاب، مگر تھوڑی سی وقتی طور پر کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ جیسے انسان کو کانٹا چبھتا ہے، اس سے انسان مرتا تو نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے چھوٹی موٹی تمہیں تکلیفیں تو پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم ان کے خلاف جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اگر تم نکل پڑو ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ان کی یہ طاقت نہیں ہے، ان کے اندر یہ ہمت حوصلہ نہیں ہے کہ تمہارا سامنا کر سکے، تمہارا مقابلہ کر سکے۔ تم نکلو تو صحیح۔ آج بھی انسان مسلمان نکلے اللہ کو اپنا مددگار سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے، تو آج بھی آسمان سے فرشتے اتریں گے، لیکن پہلے ہمیں اللہ پر تقوی رکھنا پڑے گا، توکل رکھنا پڑے گا، اللہ کے لیے نکلنا پڑے گا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، جب یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے تو پھر اپنا دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، پھر در بدر کی یہ ٹھوکریں کھائیں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارے کے قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات ہمیں چبھتی ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں سیدھی سناتا ہے، قرآن ہمیں جو ہے نا ہمارے اندر کے جو وٹ ہیں، بل ہیں، انہیں جو ہے نا توڑ دیتا ہے، سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن سے دور ہیں، تو قرآن نے کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے کلام سے دور ہو، میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ آج دیکھ لیں مسلمان ذلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہر آنے والا سورج ذلت و رسوائی مزید لے کر آتا ہے، عزت نہیں آ رہی انسان کو۔ تو میرے بھائیو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ کون سا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایمان باللہ، اور اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین کہ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کرے گا۔ جس سے ہمارے اندر یہ تقوی، یہ یقین، یہ کامل ایمان پیدا ہو گیا،
انشاءاللہ العزیز وہ سورج جو ہمارے لیے طلوع ہوگا وہ عزت لے کر آئے گا، وہ سورج تبدیلی کا سورج طلوع ہوگا اور انشاءاللہ ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں بل بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔